حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی ترقی کا ذریعہ بھی بنی۔ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کریم سے بے حد محبت فرمایا کرتے اور آپ کا بے انتہا ادب بھی کیا کرتے، یہاں تک کہ ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد کریم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا بھی ادب کرتا ہوں، اور حضرت لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کا بھی اور آپ کے دربار کا، آپ کی خانقاہ کا بھی آپ ادب فرمایا کرتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے در کی خاک بھی مجھے مل جائے تو میں اس خاک کو میری آنکھوں کا سرما بنا لوں گا، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کرامت ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سرکار عالی شاہ لطیف لوبالی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان المبارک کے مہینے کے دوران اپنے ایک خادم کو شیرنی لانے کے لیے کچھ پیسے عنایت فرمائے اور اس خادم کو شہر کرنول کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ خادم روزے کی حالت میں تھے اور روزے کی تھکن سے چور ہو کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ جب ان خادم صاحب کی آنکھ کھلی تو انہوں نے کیا دیکھا کہ افطار کا وقت قریب سے قریب تر ہوا جا رہا ہے۔ وہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ مرشد کریم کے لیے روزہ افطار کے لیے کچھ بھی سامان موجود نہیں ہے، اور وہ اسی گھبراہٹ کے عالم میں بہت تیزی کے ساتھ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ اور ماجرا بیان فرمایا۔ حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تم ابھی حضرت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس خادم کو اپنے ہمراہ فرما کر دریا کے کنارے آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کر گئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے آنکھیں بند کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ پھر اس کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک رکھا اور اسے پانی کی طرف آپ نے چلنے کا حکم عطا فرمایا، اور جیسے ہی 2-3 قدم اس نے چلا آپ نے فرمایا اپنی آنکھیں کھولو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص حضرت سرکار عالی شاہ لطیف لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت سرکار عالی شاہ لطیف لوبالی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت شیخ علی صوفی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال تک آپ کی مسند ارشاد پر فائز رہے اور بے شمار لوگوں کو